نور اپنے کمرے میں کھڑی وارڈروب میں سے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی۔ آج تانیہ اور ماہنور کی برتھ ڈے تھی، تو رباب نے نور کو اسپیشلی کہا تھا کہ وہ لازمی اچھا سا تیار ہو کر اپنی بھانجی پلس بھتیجیوں کے لیے۔ یہ لو بھائی جلدی سے اب ریڈی ہو جاؤ، کب سے اس میں منہ دیے کھڑی ہو تم؟ رباب نے آتے ہی لتاڑا تھا کیونکہ ساری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ سب نیچے کھڑے نور کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے تو کیک کٹ ہو، مگر نور تھی کہ وہ بے دلی سے تیار ہونے میں لگی تھی۔ رباب نے اسے ریڈ کلر کی شیفون کی ساڑی دی تھی اور ساتھ ہی میچنگ جیولری بھی۔ رباب نے اسے حجاب لینے سے منع کیا، مگر نور پھر بھی اسکارف لپیٹے ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ گیلے نم بالوں میں وہ بہت جاذبی نظر لگ رہی تھی۔ بال تو اب پہلے جیسے تھے نہیں، مگر پھر بھی نور کو یہ سٹائل بھی سوٹ کر رہا تھا۔ نور تیار ہونے کے بعد نم گیلے بالوں کا جوڑا بنائے اسکارف لپیٹی جلدی سے باہر آئی تھی، کیونکہ پہلے ہی اس کی وجہ سے بہت دیر ہو چکی تھی اور اب وہ مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نور نیچے آئی تو اس کی سب تعریف کرنے لگے اور پھر کیک کٹ گیا۔ کیک کٹنے کے بعد بچیاں تو اپنے کھیلنے میں لگ گئی تھیں۔ نور دادا جان کے پاس بیٹھی کیک کی پلیٹ پکڑے اسے گھورے جا رہی تھی کہ ایک دم سامنے نظر پڑنے پہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سالار گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں سرد سنجیدہ نظروں سے چلتا ہوا اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نور ایک پل کے لیے تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ اتنے دنوں بعد جو دیکھ رہی تھی دشمن جہاں کو۔ سالار اس کے پاس پہنچتا کسی کو بھی خاطر میں لائے بغیر این کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور تیز قدموں سے چلنے لگا۔ این اس اچانک پڑنے والے افتاد پر بوکھلا ہی گئی تھی، اور اوپر سے سالار کی سب کے سامنے اس حرکت نے اسے شرم و خفت سے لال کر دیا تھا۔ سالار آگے بڑھ رہا تھا کہ شمائلہ بیگم سامنے آئیں تو سالار کے قدم بمشکل رک رہے تھے، ورنہ شاید زبردست تصادم ہوتا۔ اگر آج مجھے کسی نے بھی روکنے کی کوشش کی تو پھر جو میں کروں گا وہ آپ سب لوگوں کو شاید نہیں، یقیناً اچھا تو بالکل بھی نہیں لگے گا۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتا وہ سب کو ششدر کر گیا تھا۔ دادا جان نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ سالار نے پھر سے اپنے قدم آگے بڑھا لیے تھے۔ باہر نکل کر این کو غصے میں ہونے کے باوجود بھی سالار نے اسے آرام سے کسی قیمتی متاع جان کی طرح فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی کو فل اسپیڈ پر چلانے لگا۔ این زبان پر قفل لگائے سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ گاڑی تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ نور ڈر سے کانپے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج تو وہ سالار کے غصے سے نہیں بچے گی۔ سالار فل اسپیڈ پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کی ساری توجہ سامنے سڑک پر مرکوز تھی کہ نہ جانے سڑک پر کون سا نمونہ کھڑا کر دیا گیا ہو جو اپنی نظریں ہی نہیں جھپک رہا تھا۔ سالار نے ایک دم بریک لگائی تو گاڑی چڑ کی آواز پر رکی۔ این نے خوف سے بند کی آنکھیں کھولیں تو سامنے گھنے جنگل کو پایا۔ وہ حیرانی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ ایک بار پھر سالار نے اسے اٹھایا اور گاڑی لاک کرتا ہوا جنگل کے دوسرے رخ چل دیا۔ ہائے اللہ، کہیں یہ مجھے جانوروں کی خوراک بنانے تو نہیں لائے۔ خوف سے این کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں۔ این کا اسکارف جو پہلے ہی ڈھیلا پڑ چکا تھا اب تو گر گیا تھا۔ این کے سارے بال اس کے منہ پر آ رہے تھے۔ سالار تیز تیز ایسے چل رہا تھا جیسے وہ اکیلا ہو، اس کے کندھوں پر کچھ ہو ہی نہ۔ سالار جنگل کے بیچوں بیچ بنے درخت پر بنے ووڈن ہاؤس کی طرف آیا اور اسے کندھے پر ہی رکھے لکڑی کی سیڑھیوں پر قدم جماتا اوپر چڑھا اور ووڈن ہاؤس میں داخل ہو کر دروازہ پہلے اچھی طرح سے بند کیا اور این نیچے بچھے گدے پہ پھینکا ہورن کو اور خود بھی اس کے ساتھ ہی گرا اس کے اوپر۔ سالار کے اس طرح کرنے پر این کے منہ سے چیخ نکلی جس کا گلا سالار نے اپنے ہاتھ سے گھونٹا تھا۔ این جو پہلے ہی اس کے وزن کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس کے اس طرح کرنے سے اس کی بچی کچی سانسیں بھی رکنے لگی تھیں۔ سالار اپنے عمل میں گم، ہر شے سے بیگانہ، اپنے دل کی بے چینی اور تڑپ کو رفع کرنے میں مگن تھا۔ وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ کب سے وہ اس سے دور تھا؟ پورے 1 ماہ سے۔ 1 ماہ سے اس نے اسے دیکھا نہیں تھا، محسوس نہیں کیا تھا۔
اب تو سالار کو لگنے لگا تھا کہ اگر وہ عین کے پاس نہیں گیا تو وہ مر ہی جائے گا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، عجیب سی گھٹن تھی اس کے وجود میں۔ بالآخر خود سے ہارتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے عین کے پاس گیا تھا، کیونکہ اب اس سے مزید دوری اس کے لیے سہانے رو تھی۔ عین کو لگ رہا تھا کہ اب سالار نہیں رکا تو وہ مر جائے گی۔ سالار جب کافی دیر تک نہیں ہٹا تو عین نے اسے اپنے چھوٹے نازک ہاتھوں سے اس کے سینے پر رکھے تھے اور خود سے دور کرنے کی ناممکن سی کوشش کی تھی، جو کہ یقیناً بیکار ہی گئی تھی، بلکہ الٹا وہ پچھتائی تھی، کیونکہ سالار نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ایک ہاتھ سے ٹائی نکال کر اس کے دونوں ہاتھ سختی سے پیچھے لکڑی کے پلر کے ساتھ باندھ دیے تھے۔ سالار نے پھر اس پر رحم کھا کر اپنا چہرہ اوپر کیا تھا اور عین کو غور سے دیکھنے لگ گیا تھا۔ عین کا تنفس بری طرح سے بگڑ چکا تھا، وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اگر سالار اس کو نہ بخشتا تو شاید اس کی سانسیں واقعی ہی بند ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ جب کسی کی سانسیں روکیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ سرد آواز میں اس کے کان میں بولتا اس کی رگوں پہ میں سنسنی پھیلا رہا تھا۔ تم نے بھی تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، جانتی ہو کتنا تڑپا ہوں میں، کتنی تکلیف ہوئی ہے مجھے تم سے دور ہو کر۔ تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا۔ تو اب سزا تو بنتی ہے نا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اس کے کان کے لوگوں کو دانتوں سے ہلکا سا کاٹا تھا، بایاں ہاتھ بڑھا کر اس کی ساڑی کا پلو ایک جھٹکے میں کھینچا تھا، جس سے نور کی وجود میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ سالار نے اس کے کندھے سے بلاؤز کو ذرا سا نیچے سرکا دیا تھا۔ عین کے منہ سے گھٹی گھٹی سی آواز سرگوشی میں نکلی تھی، جو سالار نے اپنے بھاری ہاتھ سے بیچ میں ہی روک دی تھی، اور پھر وہ اس پر جھکتا چلا گیا اور اپنی شدتیں اور محبتیں اس کے نازک وجود پر پھیلانے لگا۔ عین بے بسی اس کی شدتوں پر پگھلی جا رہی تھی اور سالار اسے سمیٹے اپنی دیوانگی جنون کی داستان رقم کر رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر عین نے خود کو سالار کے سپرد کر دیا تھا۔ جو بھی ہو وہ اس کا محرم تھا، اس کا شوہر اس کا مجازی خدا تھا۔ چاند کی روشنی بری آب و تاب سے چمک رہی تھی، اس جنگل میں چھائی خاموشی، اور ہلکی چاند کی روشنی ماحول کو فسوں خیز کر گئی تھی۔ اس پر سالار کی بڑھتی شدتیں عین کو بکھلائے دیے جا رہی تھیں۔